जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। फुल कोर्ट इजलास ख़त्म हुआ, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ, अभी बाकी है। अभी फुल कोर्ट जो इजलास है वो 2 सितंबर को फिर से होगा। और जो मैंने पिछली वीडियो में जैसे कहा था कि एक प्लान इंसान करता है और दूसरी प्लान जो है ना वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात करती है, और वही प्लान कामयाब होता है जो अल्लाह पाक अपने पास प्लान बना के रखता है। इन्होंने प्लान बनाया हुआ था कि जस्टिस मंसूर अली शाह को और जस्टिस मुनीब अख्तर को किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट से हटाया जाए। और बाज़ औक़ात ये भी जो है ना हमने देखा कि वो एक यानी कि आग लगाने की कोशिश की गई कि अगर हमने तीसरा चुना है जैसे याह्या अफरीदी को, तो इन दो को इस्तीफा देके चला जाना चाहिए था। लेकिन वो इस सिस्टम का हिस्सा है। आप लोगों की जो एक नियत थी, जो प्लानिंग थी, वो उसको गलत साबित करके दिखाएंगे। तो आज जो फुल कोर्ट का इजलास हुआ वो उसके कुछ जो चंद अहम बातें हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं। जो मेन स्ट्रीम मीडिया इसको नहीं दिखा रहा वो मैं आपके सामने रख देता हूं, फिर मैं इसको तफसील से आपके सामने बयान करूंगा। जैसे याह्या अफरीदी की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास का अलामिया जारी कर दिया कि इजलास में सुप्रीम कोर्ट की कारकर्दगी और बैकलॉग खत्म करने पर बात की गई। इलामे के मुताबिक तमाम जजेज ने शिरकत की। बैरून मुल्क मौजूद जस्टिस मंसूर अली शाह बजरिया वीडियो लिंक इजलास में शरीक हुए। जस्टिस मंसूर अली शाह जिनको ये ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे, जिसको यानी कि अपने रास्ते से हटाने के लिए छमीमी आईनी तरमीम ये लेकर आए, ये इनको काजी साहब के जाने का दुख कम और जस्टिस मंसूर अली शाह के आने का दुख बहुत ज़्यादा था, तो इस वजह से ये छमीमी आईनी तरमीम लेकर आए, किसी तरीके से हम ज़्यादा देर सांस ले सकें। फुल कोर्ट इलामिया में कहा गया कि इजलास में सुप्रीम कोर्ट की कारकर्दगी और बैकलॉग खत्म करने पर बात हुई। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने केस लोड और वक्त पर केसेस के फैसलों से मुतल्लिक आगाह किया। केस की तादाद बताई जिसके मुताबिक इस वक्त 59,191 केस जेर इल्तवा है। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह का तैयार करदा केस मैनेजमेंट प्लान भी पेश किया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह का जो मैनेजमेंट प्लान है जो 2023 का है वो भी पेश किया गया, जिसमें फौजदारी और दीवानी मुकदमा तेजी से निपटाने के लिए मखसूस 2 और 3 रुकनी बेंचों को तफसीस करने की तजवीज़ पेश की गई। जजेस ने निज़ाम में बेहतरी के लिए कीमती तजावीज़ और सिफारशात भी पेश की गई। प्लान में मेयारात वाज़े करना, तमाम इकसाम के मुकदमात को मौसर इंतजामात के लिए IT का इस्तेमाल भी शामिल है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी तजवीज़ दी इब्तदाई 1 माह में कारकर्दगी की बेहतरी की जाएगी, अगले 3 और 6 माह के मनसूबे पर अमल दरामद होगा। यानी जो जस्टिस मंसूर अली शाह की जो प्लानिंग मैनेजमेंट है उसके ऊपर पहले महीने ही अमल होगा। अलामिया से मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने तमाम जजेस का शुक्रिया अदा किया और केस मैनेजमेंट प्लान के मुकम्मल नफाज के अज़म का इजहार किया। पेश रफ्त का जायजा अगले फुल कोर्ट इजलास में लिया जाएगा जो 2 दिसंबर 2024 को मुनक्किद होगा। इसमें जो पॉइंट आपने ये नोट करना है कि जो तमाम जजेस यानी कि जो फुल कोर्ट इजलास के अंदर शरीक थे, जो इल्हाक जजेस थे, जो काजी फैज ईसा ने जिनको चुना था, जिनको हुकूमती सफ़ों ने चुना था, मियां मजहर आलम खेल और तारिक मसूद, इनको आज फुल कोर्ट इजलास में बुलाया ही नहीं गया। यानी कि जो मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, यानी उनको इस काबिल ही नहीं समझा गया कि वो इस फुल कोर्ट इजलास में शिरकत करें। तो जो लोग कहते थे कि जैसे मंसूर अली शाह को या जैसे मुनीब अख्तर को इस्तीफा देकर चला जाना चाहिए, तो आज उन लोगों को ये कहना चाहिए कि जस्टिस मियां मजहर आलम खेल और जस्टिस तारिक मसूद को अब इस्तीफा दे के चले जाना चाहिए। उनको इस पार्टी का यानी कि इस सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उनको फुल कोर्ट में भी शामिल नहीं किया गया। जजेस तस्लीम किया गया, जिनको माना गया कि ये जजेस हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट के अंदर बुलाया गया। और बाकी इनको इल्हाक शुदा जो जजेस थे, जो काजी साहब के थे, उनको नहीं बुलाया गया। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ना, एक प्लानिंग इनकी थी, एक प्लानिंग अल्लाह रब्बुल इज्जत की थी। तो प्लानिंग वही कामयाब हुई जो अल्लाह पाक की प्लानिंग थी। तो ये तारिक जो जैसे मंसूर अली शाह को तो इन्होंने सरतोड़ कोशिश की किसी तरीके से तोड़ा जाए और किसी तरीके से वो इस सिस्टम का हिस्सा ना रहे, लेकिन उन्होंने भी ठान ली कि हम इस सिस्टम का हिस्सा ही रहेंगे। अब ये तो फुल कोर्ट का इजलास था, ये खत्म हो गया। हुकूमती सफ़ों में भी यूं समझे कि अब थोड़ा थोड़ा मातम की इतलात है। और जो इतनी बड़ी एक प्लानिंग की, जो इतना दिन रात मेहनतें की, दिन रात कोशिशें की, लोगों को घरों से अगवा किया, हर तरीके से जुल्म तशद्दुद, उसके बाद पूरी दुनिया में इनका घिलौना चेहरा सामने आया, पैसे बांटे, दिन रात के जो रातों के जगारे काटे, मौलाना साहब के दर के ऊपर टक्करें जाके मारी,
کہ آپ 6ویں آئینی ترمیم ہمارے ساتھ مل کے پاس کراؤ، ہم کسی طریقے سے جو آنے والا چیف جسٹس ہے اس کا راستہ روکیں، تاکہ ایسا چیف جسٹس ہم منتخب کریں جو ہمیں قاضی کی طرح ریسکیو کر سکے، تو ایسا پاسبل نہیں ہے۔ قاضی صاحب والے مزے آپ بھول جائیں، قاضی صاحب جو تھے وہ ختم ہو گئے ہیں، قاضی اب پاسٹ کا حصہ بن گئے ہیں۔ قاضی ویسے بھی پاکستان کی تاریخ میں سیاہ ترین نام سے یاد رکھے جائیں گے۔ قاضی صاحب نے جو اس ملک کے ساتھ، اس قانون کے ساتھ، جو سپریم کورٹ کے ساتھ جو کھیل کھیلا ہے، وہ قاضی صاحب نے ایک سیاہ ترین چیف جسٹس تھے، وہ ختم ہو گئے۔ اب فل کورٹ کا اجلاس تو یوں یہاں پہ آج اینڈ ہو گیا۔ اب جی علی امین گنڈاپور نے بھی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے کہ میری بھی اپنے لیڈر سے، اپنے قید سے ملاقات کرائی جائے۔ کل اس کو کیس کی سماعت ہوگی تو یقیناً علی امین گنڈاپور صاحب کو اجازت ملے گی کہ وہ عمران خان صاحب سے جیل کے اندر ملاقات کر پائیں گے۔ آج بھی عمران خان صاحب سے ان کے وکلاء سلیمان اکرم راجہ، فیصل چودھری اور ان کی عمران خان صاحب کی بہنوں نے بھی ملاقات کی، جیسے پچھلی ویڈیو میں نے ان کا تھوڑا بہت ذکر کیا تھا۔ تو جو عمران خان کی بہن ہے علیمہ خان، انہوں نے جو باہر آ کے بتایا کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ ان کو پچھلے کچھ دنوں میں بڑا یعنی کہ ایک سختی ان کے ساتھ کی گئی، ان کو کھانا ایسا دیا گیا کہ تو اس کے بعد ان کو الٹیاں شروع ہوئی، ان کے سیل میں بڑی ان کے اوپر زبردست قسم کی سختیاں کی گئی، اتنی سختیاں کہ اتنی ایک عام قیدی کے ساتھ بھی نہیں کی جاتی۔ اگر عمران خان ایک اعصاب کی جنگ لڑ رہا ہے، ایک مضبوط آدمی ہے، وہ آپ سے نہیں ٹوٹ رہا، تو پھر بھی انسانی حقوق جو ہیں، کچھ جو جیل کے اندر لوگ ہوتے ہیں ان کے ایک انسانی حقوق ہے، ان کو جو سہولیات ہوتی ہیں وہ دی جاتی ہے۔ ایک عام قیدی کو بھی سہولیات دی جاتی ہے کہ ان کو باہر چلنے پھرنے دیا جاتا ہے، ان کو بات کرنے کا دوسروں سے موقع دیا جاتا ہے، اس کے بعد ان کو کھانے کا، یہ سارے چیزیں خیال کیے جاتے ہیں۔ اگر وہ آپ لوگوں سے نہیں ٹوٹ رہا، آپ ہر طرح کے ظلم، اس کے اوپر تشدد، ہر طرح کا جو آپ جو چاہتے تھے، جو آپ اس کو توڑنا چاہتے تھے تو نہیں توڑ سکے، کیونکہ اب یہ بات حکومتی صفوں والے لوگ بھی مان رہے ہیں۔ جیسے کہ رانا ثناءاللہ نے یہ بات مانی ہے کہ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ شخص اتنی لمبی جیل کاٹ سکے گا، اور اس کی پارٹی کے بھی لوگوں کے اوپر جتنا ظلم اور تشدد ہوا ہے وہ پاکستان کی عوام کے سامنے ہے، کہ ان کے کارکنان کو، جن کو برگر پارٹی کہا جاتا ہے، پہلے کہا جاتا تھا برگر پارٹی، اس کے بعد جب برگر پارٹی متحرک ہوئی، جب وہ جاگے اٹھے، انہوں نے ان کو باقی تو کسی جگہ پہ بات کرنے کا موقع نہ دیا گیا، تو انہوں نے سوشل میڈیا کی کمانڈ سنبھالی، تو پھر ان کو کہا جاتا ہے ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں یہ، یعنی مختلف ناموں سے پکارا جاتا تھا۔ اس کے بعد بھی ان کے لوگ بھی یہ نہیں توڑ سکے، کسی طرح پارٹی کے کارکنان جنہوں نے جیلیں کاٹی ہیں یا جیل ابھی تک وہ کاٹ رہے ہیں، ان میں جو لیڈرشپ میں اگر ہم ڈاکٹر یاسمین راشد کی بات کریں تو وہ کینسر جیسی بیماری سے لڑتے ہوئے پھر بھی جیل کے اندر ہیں، اور بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ تو آج عمران خان صاحب سے جو ملاقات ہوئی، علیمہ خان نے جو میڈیا کے بغیر گفتگو کی، حالانکہ علیمہ خان کو منع کیا گیا کہ آپ عمران خان سے جو ملاقات کر کے جا رہی ہیں آپ باہر بات نہیں کریں گی، تو پھر بھی انہوں نے بات کی، اور یہ بھی بتایا کہ جیسے وہ بیچ میں خبریں چل رہی تھی کہ عمران خان کی داڑھی بڑھی ہوئی، تو آج انہوں نے باقاعدہ شیو کی ہوئی تھی، آج وہ مطلب سیٹ تھے جیسے پہلے ہوتے ہیں ایسے ہی۔ لیکن وہ ایک ایسا آدمی ہے، لیڈر ایسا ہوتا ہے کہ لیڈر کی جیسے ڈیفینیشن ہے وہ عمران خان ہے۔ جب بھی کوئی ان سے جیل کے اندر ملنے جاتا ہے وہ ان کو عمران خان تسلی دیتا ہے۔ یہ ہے نا کہ ایک بندہ مصیبت میں ہے، ایک بندہ پابند ہے، ایک بندہ قید کے اندر بیٹھا ہوا ہے، تو اس کو باہر والا بندہ جا کے تسلی دے، لیکن نہ، عمران خان ان کو تسلی دیتا ہے کہ میں ان سے ہارنے والا نہیں ہوں، میں ان سے ٹوٹنے والا نہیں ہوں، یہ میں اعصاب کی جنگ لڑ رہا ہوں، میں ایک حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہوں، یہ مجھے 100 سال بھی جیل میں رکھیں تو یہ مجھے توڑ نہیں سکتے، اور یقیناً وہ شخص تو ان سے ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ اور جی پارلیمانی پارٹی کا آج جو اجلاس تھا، جو لوٹوں کو نشان عبرت بنایا ہے، بڑا زبردست کام کیا، جو لوٹے تھے ان کی تصویریں لگائی، اور اسلم گھمن صاحب کو بھی اس جو پارلیمانی کمیٹی تھی اسے باہر نکال دیا۔ جو لوٹے ہیں، جو عمران خان صاحب کو جو پیٹ پیچھے جنہوں نے خنجر گھونپا ہے، جو عینی ترمیم میں پارٹی کی مرضی کے بغیر انہوں نے حکومت کو ووٹ دیا، ان کے اوپر جتنی بھی مشکلات تھی، مبارک زیب کا حال تو آپ نے ایک ویڈیو میں دیکھا، اس کو تھپڑ لگے ہیں حلقے میں، جب آپ عمران خان کے خلاف، آپ عمران خان کے نام پہ ووٹ لے کے، عمران خان کے نام پہ لوگوں کو لولی پاپ دے کے آپ جب اسمبلیوں میں پہنچ جائیں گے اور پھر عمران خان کے خلاف کھڑے ہوں گے تو یقیناً آپ کو لوگ عبرت کا نشان بنائیں گے۔ وہ وقت چلا گیا جو وقت جس پہ مقتدرہ جس کے اوپر ہاتھ رکھتے تھے وہی شخص کامیاب ہوتا تھا، اور اس شخص کو پتہ ہوتا تھا کہ اب مجھے کوئی طاقت ہرا نہیں سکتی۔ وقت چینج ہو گیا ہے، لوگ اب چینج ہو گئے ہیں، اب مقتدرہ جو ہیں وہ جو پاکستان کی عوام ہے، اب ان کو وہ اپنا حق
جو ہے نا چھیننا جانتے ہیں, حق مانگنا جانتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ کیا رائٹ ہے کیا رونگ ہے. اگر عمران خان کے خلاف آپ کہیں بھی آپ ووٹ ڈالیں گے تو یقیناً آپ کو لوگ عبرت کا نشان بنائیں گے. ابھی تو مطلب یہ لوگ چل رہے ہیں, ابھی اس کا ایوانوں کا حصہ ہے. یقیناً یہ ٹائم بڑی تیزی سے گزر رہا ہے, تو پھر یہ حلقوں میں بھی جائیں گے, لوگوں سے ووٹ مانگنے جائیں گے. تو جب لوگوں سے ووٹ مانگیں گے پھر لوگ ان کو بھولے نہیں ہیں, لوگ ان کو یاد رکھیں گے. اب پاکستان میں تو اب یہی ہے نا کہ آپ اگر کسی طاقتور کے خلاف کھڑے ہوتے ہو تو آپ کے پھر فیملی بھی اٹھا لی جاتی ہے, آپ کا بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کون سی دنیا میں پہنچا دیے گئے ہیں. تو اب حالت آپ لوگوں کی یہی ہوگی جو میاں محمد نواز شریف صاحب کی برطانیہ میں ہوئی. آج امریکہ جا رہے تھے, جب سوال پوچھا گیا تو پھر میاں صاحب جواب نہیں دے سکے, کیونکہ میاں صاحب کو پتہ ہے, میاں صاحب یعنی کہ صرف اٹکے ہوئے ہیں کہ مان نہیں رہے, ضد پہ اڑے ہوئے. میاں صاحب کو پتہ ہے کہ میں ریجیکٹ ہو چکا ہوں, پاکستان میں اب میری پوزیشن نہیں رہی. اور جو برطانیہ جہاں پہ رہ رہے ہیں ان کو وہاں پہ بھی ماحول تھوڑا گرم ہو گیا, موج مستی شروع ہوگی. لوگ پھر شام کو جیسے ہی فری ہوتے ہیں نا کام کاروبار تھکے ہوئے, وہ اس کے گھر کے باہر نعرے لگانا شروع کرتے, چور آ گیا چور آ گیا. یہ تو حالت ہے میاں صاحب کی. اور قاضی صاحب بھی ایئرپورٹ پہ منہ چھپا رہے تھے. آپ اگر حق کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے, آپ جو رائٹ ہے رائٹ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے, پاکستانی عوام کے ساتھ دھوکہ کریں گے, پاکستانی عوام کو دھوکہ دے کے آپ کسی ایک پارٹی کے لیے یا کسی ایک لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کام کر رہے ہوں گے, تو یقیناً آپ کو لوگ کہیں نہیں چھوڑیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.